نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ بزرگوں اور عزیز دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پچھلے جمعہ میں ہوا تھا۔ آج کی جو پہلی آیت ہے حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے وہی کچھ کہا جو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا تھا۔ آپ دیکھیں گے آیت کا پورا ٹکڑا ایک جیسا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ قرآن کہتا ہے اور عاد کے پاس ہم نے عاد کی برادری ہی کے ہود کو بھیجا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کے پاس بھیجا اخاہم، انہی کے بھائی، ہودا، ہود کو۔ تفسیر آئے گی بھائی سے مراد کیا ہے، بتلاتا چلو یہیں پہ تاکہ اور وضاحت ہو جائے ترجمہ میں۔ بھائی سے مراد دینی بھائی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ آگے بہت جا کر کے دونوں خاندان مل جاتے تھے نسب میں، نسبی بھائی، وہ بھی بہت اوپر جا کے۔ یہ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے قوم عاد کے پاس اس کے بھائی یا اس کے برادری ہی کے ہود کو بھیجا۔ ہود علیہ السلام نبی کا نام ہے اور عاد نبی کا نام نہیں ہے۔ عاد ایک قوم کا نام ہے، اور یہ قوم عاد جو نام پڑا تو عاد ایک شخص سے گزرا ہے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے قوم عاد کہا گیا۔ کیا کہا یہ آ کر کے انہوں نے؟ قال یا قوم، حضرت ہود علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ان کی قوم کے پاس، تو نبی تو کسی سے ڈرنے والا ہوتا نہیں ہے۔ نبی و رسول جس زمانے میں آئے پورا آما کا آما بگڑا تھا، حکومت وقت بھی کافر۔ سوچو آج کا ماحول سامنے رکھو، اور نبی و رسول، ہر نبی و رسول اپنے زمانے میں جب آئے کیسا ڈرنا، خدا نے بھیجا ہے۔ تو پورا آما کا آما بگڑا تھا تو کیا کہا؟ بھئی آئے اللہ کے نبی بن کر کے آئے۔ قالا، کہا ہود نے، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیا کرو۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ بتوں کے آگے سر بسجود ہو رہے ہو، بتوں کی پوجا کر رہے ہو۔ اللہ تمہارا خالق و مالک ہے، وہی پروردگار عالم ہے، وہی رب ہے، اس کو چھوڑ کر کہاں کس کی پوجا کر رہے ہو؟ آگے کہتے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگوں، اس کے علاوہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ کہتے ہیں قوم عاد دو ہے، وہی عاد الاولی اخاہم فی النسب لا فی الدین۔ یہ قوم عاد دو قوم گزری ہے، یعنی دو شخص کہو، اور دونوں شخص سے دو قوم چلی، دو امت چلی، دو قبیلہ چلا، تو یہ عاد اولا مراد ہے، پہلی والی عاد۔
اور جو یہ قرآن نے کہا ہے کہ ہود ان کے بھائی، تو بھائی سے مراد کہتے ہیں فی النسب، نسبی بھائی جو ہوتا ہے خاندانی، اوپر جا کر کے بہت، لا فی الدین، دینی بھائی مراد نہیں ہے۔ اب حضرت ہود کے بارے میں، ہود بن عبداللہ بن رباح، حضرت ہود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور ان کے والد کا نام یعنی حضرت ہود علیہ السلام کے دادا کا نام رباح تھا، اور ان کے ابا کا نام جلود تھا، ان کے ابا کا نام عاد بن اوس، جا کر وہاں اوپر ملے۔ تفسیر نہیں کی ہے، افلا تتقون، تو کیا نہیں ڈرتے؟ انہوں نے عربی بدل کے سمجھا دیا، افلا تخافون، کیا نہیں ڈرتے؟ کچھ تفسیر نہیں کی ہے، چونکہ بات واضح، کیا نہیں ڈرتے؟ اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ خالق ہے، مالک ہے، اس کو نہ پوچھ کر کے، اس کی عبادت نہ کر کے غیر اللہ کے آگے جھک رہے ہو، بتوں کو پوچھ رہے ہو، ڈرتے نہیں ہو کہ خدا ناراض ہو جائے گا تو یوں تہس نہس کر دیے جاؤ گے؟ سنا نہیں ہے اپنے پہلی قوم کی تباہی کی داستانیں؟ یہ مراد ہے۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه انا لنراك في سفاهة وانا لنظنك من الكاذبين۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کی پکار، ان کی دعوت، ان کی تبلیغ کے جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ آیت ہے، اس کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جو کافر ہوئے، اس کی قوم، ہود کی قوم کے ان لوگوں نے کہا جو کافر ہوئے، تو کافروں کی ایک جماعت نے کہا، ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر لوگوں کی ایک جماعت نے کہا، الملأ میں نے جماعت، انا لنراک فی سفاہا، ہود کیا بک رہے ہو؟ بکنا، یہ میں سمجھا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں، ورنہ وہ بکنا نہیں تھا، حق بیانی تھی، وہ اللہ کا پیغام پہنچانا تھا، جیسا کہ ابھی آگے آ رہا ہے۔ ہود کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ نہیں، انا لنراک فی سفاہا، واقعی ہم لوگ تو تمہیں بے وقوف سمجھتے ہیں، خدا کے نبیوں کی شان میں بدتمیزی یہ کافروں کا طریقہ کار رہا ہے۔ حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یہ آپ سے پہلے گزرے ہوئے دیگر انبیاء کرام اور رسولان نظام کی شان میں ہلکی سی بھی گستاخی یہ کفر ہے۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ ہے۔ شان رسالت میں گستاخ، گالی گلوچ کرنے والا چند فقہا ہیں، چند علماء ہیں، کہتے ہیں توبہ قبول ہوگی، قید کیا جائے، مارا جائے، ڈانٹا جائے، سزا دی جائے، حکومت اسلامی جو چاہے سزا دے، قتل نہ کرے اور توبہ پر مجبور کرے، چند علماء ہیں۔ علماء کہتے ہیں کچھ نہیں، گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، فوراً اسلامی حکومت اس کا سر قلم کر دے۔ کوئی بھی اگر آج بھی کوئی بدتمیز دنیا میں اٹھے، اور اٹھتے ہی رہتے ہیں، ہمارا قابو چلے تو سامنے جو واقعی آپ کا قابو چلے تو فوراً گردن مار دیتے، اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا تو شاتم رسول کو گالی دینے والے کی توبہ قبول نہیں ہے؟ بات میں یہ پوائنٹ بیان کر رہا ہوں قرآن ہی کی آیت سے، کہ قرآن نے جو واقعات انبیاء کرام بیان کیے ہیں، قوم نے بڑی بدتمیزیاں کی ہیں، یہ ان کا جگر تھا، ان کا تحمل تھا، ان کا صبر تھا، ان کا ضبط تھا کہ برداشت کرتے رہے، لیکن جب انتہا ہو گئی قوم کے ظلم و ستم کی، تب ہاتھ اٹھتے تھے، یا اللہ یہ ماننے والے نہیں، ان کو ہلاک کر دے۔ یہ وہ مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت و تبلیغ کرنے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ کچھ زمانے تک تبلیغ کرنے کے بعد، اور بہت سارے انبیاء کرام ہیں، حضرت صالح ہیں، اپنا وطن چھوڑ دے رہے ہیں، اس کے بعد جاتے سب ہاتھ اٹھا، سب آخر میں ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مولا یہ میری قوم ماننے والی نہیں ہے، اس پر عذاب نازل کر دے۔ جہاں انبیاء کرام کا صبر و ضبط تحمل ختم ہوتا تھا، وہاں حضور محمد رسول اللہ کا صبر شروع ہوتا تھا۔ طائف کے میدان کا واقعہ بار بار آپ نے علماء سے سنا ہے نا، کتنا ستایا، پاگل دیوانہ مجنون کہا۔ یہ طائف جو مکہ ہی سے قریب ہے، بہت دور نہیں تھا، بہت دور، آپ کی جوتیاں شریف خون سے بھر گئی۔ سوچو دوسرا نبی جب اس مقام پہ ہوتا تھا تو ہاتھ اٹھا دیتا تھا بد دعا کی، اور یہاں بھی ہاتھ اٹھے نہیں ہیں اور اٹھیں گے بھی نہیں۔ ہاتھ اٹھوانے کے لیے فرشتہ رہے، یا رسول اللہ میں جبریل ہوں، میرے ساتھ یہ پہاڑوں پر معمور فرشتہ ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ جبریل اس کو لے کر کے میرے محبوب سے کی بارگاہ میں تم یہ کہو، بتلاؤ کہ یا رسول اللہ یہ پہاڑوں پر متعین فرشتہ ہے۔
یہ طائف پہاڑ جو جغرافیائی اعتبار سے دو پہاڑوں کے درمیان واقع بسا ہوا ہے، بڑا زرخیز ہے، بڑا شاداب ہے، بڑے باغات ہیں انگور کے کھجور کے، مگر آپ کے حکم کی دیر ہے۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے رب ذوالجلال غیظ میں آ گیا ہے اور اس نے بھیجا ہے۔ بس آپ اگر دعا کر دیں، ابھی یہ طائف پہاڑ کا فرشتہ پہاڑوں کو ملا دے گا، ایسے پوری بستی طائف پس جائے گی، سب ابھی مر جائیں گے، مگر میرے آقا کا ہاتھ اٹھ تو رہا ہے، بد دعا کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے۔ اللہم اہد قومی فإنہ لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ مجھے جانتے نہیں ہے، اور اے جبرائیل مجھے یقین ہے یہ بات میری نہیں مانیں گے، ان کی کوکھ سے، ان کی نسل سے ایسی اولادیں پیدا ہوں گی ان کی جو میری بات مانیں گی، میری دعوت قبول کریں گی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا آپ کو واقعی ہم لوگ احمق سمجھتے ہیں، آپ بیوقوف ہیں، اور یہی نہیں وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور واقعی ہم لوگ آپ کو جھوٹا مانتے ہیں، جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ صفائی تو دینا طے تھا۔ اگلی آیت، قَالَ يَا قَوْمِ، حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لیس بی سفاہہ، میں احمق نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں۔ سفاہہ جہالہ دونوں تفسیر ہے، حماقت بھی جہالت بھی، میں جاہل نہیں ہوں، میں گنوار نہیں ہوں، میں بیوقوف نہیں ہوں۔ مجھے بیوقوف سمجھ رہے ہو، میرا کیا فائدہ؟ تفسیر، میرا کیا فائدہ؟ ارے اللہ کا حکم ہے تو میں تمہیں اس کا فرمان سنا رہا ہوں، مانو گے اپنے لیے، نہیں مانو گے اپنے لیے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اللہ کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں رب العالمین کی جانب سے رسول ہوں، اس نے بھیجا ہے تو آیا ہوں، بتلا رہا ہوں، میرا کوئی فائدہ نہیں۔ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، میں تو پہنچا رہا ہوں تمہارے پاس رسالات ربی، اپنے رب کا پیغام۔ رب نے مجھے اپنا فرستادہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے، تو جو پیغام اس نے مجھے دیا ہے کہ یہ اپنی قوم کو پہنچا دو، میں وہی فریضہ انجام دے رہا ہوں، اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں۔ خیر خواہ ہوں، بس تمہاری بھلائی چاہتا ہوں۔ خیر خواہی کرنا کسی کی بھلائی چاہے نا، اس بھلائی کے عوض میں وہ کچھ چاہتا نہیں اگلا، تو خیر خواہانہ وہ جو جذبہ ہوتا ہے بڑا نیک ہوتا ہے۔ حضرت ہود فرما رہے ہیں کہ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہ رہا ہوں، اس بات پر کہ تم جس ماحول میں ہو، جس کفریہ اور شرکیہ حالت میں ہو، اس سے نکل کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف آ جاؤ، یہی اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور میں یہی چاہ رہا ہوں۔ امین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، امین، اور امین ہوں، امانت دار ہوں۔ کس بات پر؟ اللہ نے مجھے جو پیغام دیا ہے، من و عن، جس کو آپ اپنی زبان میں انگریزی میں کہتے ہو A to Z، من و عن، میں اس کا پیغام تمہارے پاس پہنچا رہا ہوں، اس میں نہ کچھ کمی کرتا ہوں نہ اضافہ کرتا ہوں۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، یہی بات کہی تھی نا حضرت نوح علیہ السلام نے یہی بات کہی تھی۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ، ترجمہ سنو۔ حضرت ہود فرما رہے ہیں، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، کیا تمہیں تعجب ہے، کیا تم لوگوں کو اچنبھا ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذکر آ گیا؟ لفظ ذکر کی پوری تفسیر میں نے کی، ابھی پچھلے جمعہ میں کی تھی۔ نصیحت آ گئی، رب کی طرف سے نصیحت آ گئی، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ گئی۔ علی رجل منکم، تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کے واسطے سے، تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کے ذریعے سے، مراد اپنے آپ کو لے رہے ہیں کہ میں کوئی اجنبی نہیں ہوں، میری قوم سب مجھے پہچانتے ہو، تمہارے ہی میں کا میں ایک شخص ہوں نا، تو میرے واسطے سے اللہ نے مجھے بیچ میں ڈال کر کے جو تم ہدایت ربانی، اللہ نے ہدایت دینے کا تمہیں جو ارادہ فرمایا ہے، مجھے بیچ میں ڈال کر کے، تو میرے واسطے سے، میرے ذریعے سے، میرے وسیلے سے، چلیے ترجمہ ہو گیا۔ اسلام میں وسیلہ بھی ہے، وسیلہ ہے،
اور علی رجل منکم میں جو معنی باریکی کا ٹپک رہا ہے بڑی بڑی تفسیروں میں نے یہاں کہہ دیا، اور یہ تفسیر نہ بہت ضخیم ہے نہ بہت مختصر ہے، یہ بیچ کی راہ لے کر چلے ہیں تو بہت سے پوائنٹ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہ گویا کی زبان حال سے کہتے ہیں امام بغوی کہ یہ تفسیر پڑھنے والے میری، اگر تم کو اور زیادہ معلومات کی ضرورت ہے تو اور بڑی کتاب جا کر کے پڑھو، یہ بیچ کی متعدل کتاب یہاں نہیں چھیڑا ہے۔ اَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ، حضرت ہود فرما رہے ہیں کیا تمہیں تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ذکر آ گیا، نصیحت آ گئی، علی رجل منکم، تمہارے ہی میں سے ایک آدمی کے واسطے سے، لینذرکم، تاکہ وہ آدمی، مراد اپنے آپ کو لے رہے ہیں کہ میرے واسطے سے، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، کس چیز سے ڈرائے؟ اللہ کے عذاب سے ڈرائے اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، ابھی میں نے سمجھایا تھا آپ کو نے شروع میں کہ قوم عاد جس کی طرف حضرت ہود کو بھیجا جا رہا ہے، یہ نوح علیہ السلام کی نسل اولاد سے کئی پیڑھی اوپر حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ، قرآن نے یہاں کہا، حضرت ہود خود کہہ رہے ہیں وَاذْكُرُوا، اے میری قوم یاد کرو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوح، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو نوح کی قوم کے بعد زمین میں خلیفہ بنایا، جس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اپنے وقت کے نبی و رسول گزرے ہیں، ان پر ایمان لانے والے ہی در حقیقت خلفاء ارض تھے۔ اللہ کے خلیفہ نبی، اللہ کا خلیفہ نبی ہوتا ہے، اللہ کا خلیفہ رسول ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ایمان لانے والے لوگ ہوتے ہیں اور دل کی عمیق گہرائیوں سے اس کی تعلیمات کو قبول کرنے والے اور زبان سے ان تعلیمات کا اقرار کرنے والے اور پھر عمل سے اپنے دعوے اور اپنے عقیدے کا اظہار کرنے والے، تو یہ بات چلی اللہ کے خلیفہ ہونے کی۔ اللہ کا خلیفہ نبی اور رسول ہوتا ہے، اور جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نبی کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خلیفہ ہیں۔ حضرت آدم اور اوپر چلو نا بھائی، جتنے آئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام سب اللہ کے خلیفہ تھے، ہے نا، ہمارے آقا بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، اور آقا کے خلیفہ ابوبکر صدیق پہلے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ خلافت ظاہری اسلامی شریعت کے نفاذ کے لیے، اسلامی شریعت کیا کہتی ہے؟ اسلامی جو باعلاج ہے، وہ باعلاج دنیا کے جینیس لوگوں نے نہیں بنایا ہے، اللہ نے بنایا ہے، اللہ کا بنایا ہوا یہ شریعت اسلامی کیا ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ایک نام ہے نا، تو یہ جو لا ہے اسلامی، تو یہ بیٹھ کر انہوں نے بنایا نہیں ہے، انہوں نے نام رکھا ہے کہ ہماری شریعت اسلامی شریعت ہے، یہ وہ لا ہے، اس میں کسی دنیا دار کی اور کسی دنیا کی حکومت کی مداخلت نہیں چلے گی، انٹرفیئر نہیں چلے گا۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں بڑھا دیا خلقت میں، درازی کے اعتبار سے، اور تمہاری ہائٹ میں تمہیں بڑھا دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم ہم لوگوں کی طرح نہیں تھی، ہماری جو ہائٹ ہوتی ہے، ہم لوگ جتنے بڑے ہوتے ہیں، ہے نا، اتنے بڑے وہ لوگ نہیں ہوتے تھے۔ امام کلبی، مفسر کلبی ہیں، مفسر سدی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں دونوں حضرات، کانت قامت الطویل منہم 100 ذراع، اللہ اکبر۔ ہود علیہ السلام کی قوم کا جو لمبا آدمی ہوتا تھا اس کی لمبائی 100 گز ہوتی تھی، 100 گز۔ وقامت القصیر 60 ذراع، اور جو ناٹا ان میں کا ہوتا تھا کہ آدمی ناٹا ہے 60 گز، 60 گز وہ بھی ناٹا، اور 100 گز لمبا، وہ اونچے اونچے ہوتے تھے۔ ابو حمزہ صومالی ایک شخص ہیں، کہتے ہیں 70 ذراع، 70 گز کے سب ہوتے تھے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما 80 ذراع، عبداللہ بن عباس صحابی رسول ہیں، انہوں نے کہا 80 گز کے سب ہوتے، زیادہ تر 80 گز لمبے ہوتے تھے، ان کا بدن لمبا 80 گز کا ہوتا تھا۔ وقال مقاتل، حضرت مقاتل مفسر ہے، کہا کانا طول کل رجل 12 ذراع، کہ سب سے کم یہی انہوں نے بیان کیا ہے۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ ان میں ہر شخص کی جو
ایک اعتدال اور درمیانی جو ہائٹ ہوتی تھی، لمبائی ہوتی تھی 12 گز. سب سے کم والا قول ہی اگر لے لو 12 گز تو معمولی چیز ہے، ارے بہت ہو گیا نا 12 گز. یہ تفسیر کی ہے آیت کے جز وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اور اس نے یعنی اللہ نے تمہیں بڑھا دیا خلقت میں بسطتاً، درازی کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے، یعنی تمہیں بہت لمبا. اب ظاہر سی بات ہے یہاں چوڑائی کی تفسیر تو نہیں کی ہے. جب ایک انسان کم سے کم جو تفسیر یہاں پہ انہوں نے کی ہے 12 گز لمبا ہوگا تو کیا بانس کی طرح ہوگا وہ؟ ارے وہ صحیح اس کی پھیلی ہوئی ہائٹ بھی ہوگی. یہ آگے ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. یعنی اللہ کی تمہارے اوپر جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ تمہیں بڑا لمبا بنایا، بڑا موٹا تازہ بنایا. وہ تمہیں قامت دی، ہائٹ دی، وہ جسامت دی، وہ قامت کہ وہ کسی انسان کو نصیب نہیں ہوئی مگر تمہارے قبیلے، تمہاری قوم میں یہ چیز تھی. وہی ہے فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ. حضرت خود فرما رہے ہیں چنانچہ تم لوگ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، سوچو کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اور اس کی تفسیر کر رہے ہیں آناء اللیل، رات میں بھی، پھر اس کے ضمن میں دن میں بھی. تو تمام اوقات تم اللہ کے ذکر میں، اللہ کی حمد و ثنا میں لگا دو گے تب بھی اس کی نعمتوں کا حق ادا نہیں ہوگا. آگے ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو پتہ یہ بھی چلا کہ اللہ کا ذکر کرنے سے، اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنے سے، یہ کہنے سے کہ اللہ نے ہمیں یہ نعمت دی، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تب تم کامیاب ہوگا. اب یہاں کیا ہے بھیا، ہم بنارس میں ہو تو کیا طریقہ ہے، مندے میں وہ تو ان کا حق ہے، ہمارا حق ہے یار، کاروبار نہیں ہے، کچھ ہے نہیں ہے، اور رونا تو رو مگر ہونا یہ چاہیے کہ مندے میں بھی رب کا شکر ادا کرے. جب چلتا ہوتا ہے نا تب بھی رویں گے ہم. اور یہ خدا کا ضابطہ ہے، یہ خدا کا ضابطہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کا، خدا کا شکر ادا کرے. پریشان حالی کا شکار ہو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے. نعمتوں میں پل رہا ہے، نعمتیں میسر ہیں، نصیب ہو رہی ہیں، مال و دولت آ رہے، تب بھی خدا کا شکر کرے. یہ ہونا چاہیے. اور جب پا کے بھی شکر نہیں کرے گا تب بھی رونا روے گا، تب تو یقینی ہے جلال الہی کا شکار ہوگا وہ بندہ. خدا نے ضابطہ بنا دیا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. یہاں پہ نہیں ہے، دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا، اس کا قاعدہ ہے، اللہ پاک فرماتا ہے بندوں سے لئن شکر، اگر میری نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے نا لازیدنکم، میں اور دوں گا، زیادہ کر دوں گا اور نعمتیں دوں گا تم کو. اور پا کر کے بھی روو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر پا کر کے بھی روو گے نا تو سن لو میرا قاعدہ کیا ہے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے، عذاب نازل ہوگا. کیوں روتے ہو میری نعمتوں کو پا کر کے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، معتبر حدیث جو میرے ذہن میں ابھی آگے مرفوع حدیث پیارے آقا فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو خدا کی مرضی یہ ہوتی ہے، اس کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کو خدا نے نعمتوں سے نوازا ہے اس بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات کو دیکھے، اس بندے پر اپنی نعمتوں کے اثرات کو دیکھے. کیا مطلب ہوا؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے دیا تو اچھا کھائے بھی، اچھا پہنے بھی، اور شکر ادا کرے بھی، اور پھر اپنے غریب پریشان حال مسلمان بھائیوں میں قبرگری بھی کرے. یہ نہیں ہے کہ لکھ پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، میلا کچیلا پہنے ہوئے، یہ بھی شریعت نہیں کہتی ہے. نہیں، اچھا کھاؤ نا بھائی، حرام مت کھاؤ، اچھا کھاؤ. اور جب کھاؤ تو پھر یہ بھی سوچو کہ ہم کو اللہ نے دیا، ہم کھا رہے ہیں، میرا پڑوسی پتہ نہیں بیچارہ کھایا کہ نہیں کھایا. اب یہ جذبہ تمہارے اندر جو بیدار ہوگا تو تم اس کی بھی خبر گیری کرو گے. یہ ہے شریعت کا تقاضا، یہ ہے شریعت کا منشا، لیکن ہم اس کو ادا نہیں کرتے. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ.